قرآن کی اس آیت میں بہت دولت ہے۔ یہ آیت رزق، دولت، پیسے کو کھینچتی ہے، بیٹھے بٹھائے مالدار ہونے کا عمل۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تمام تر ضروریات، حاجات کو میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج قرآن مجید کی ایک آیت کا بڑا ہی زبردست عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑا ہی فضل فرما دیتے ہیں۔ رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دو نہیں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگوں، بزرگان دین کا یہ مجرب ترین عمل ہے جو میں آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس کو پورے خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بہت فراوانی میں آپ کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے جتنے مسائل تھے حل ہو جائیں گے۔ کاروبار کے حوالے سے جو بھی مشکلات تھیں آپ کے سامنے، وہ ساری کی ساری مشکلات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے عمل کرنا پورے خلوص سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی چیز جو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں ہوں بتاتا رہوں گا، وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے رزق کو کبھی کم نہیں ہونے دیتے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ضرور کیا کرے تاکہ جو وظائف کے فوائد آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے حاصل ہو سکیں، اور یہ تبھی حاصل ہوں گے جب آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے مکمل طور کے اوپر۔ دوسری چیز صدقہ۔ صدقہ کو اپنی عادت ضرور بنائیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا فضل ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں، وبائیں، بلائیں، آفتیں یہ سب ٹل جاتی ہیں، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ چکی ہے تو وہ بھی اس کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے نکالتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو پھر جو رزق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں تو شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یہ ہدایت کی کتاب متقین کے لیے کہا، اور متقین کی جو نشانیاں اللہ رب العزت نے یا ان کی صفات، خصوصیات جو اگلی دو آیات کے اندر بیان فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو متقین ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ صدقہ یہ ایک ایسی عادت ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بعین ہی اسی طرح ہو جائیں گی۔ رزق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اگر تقسیم بھی کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے صرف میرے اس عمل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو ان دو چیزوں کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کا کہ نماز کی پابندی ہم نے ضرور کرنی ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا، صدقے کو عادت بنائیں، اور اس کے اندر یہ چیز ضرور میں عرض کر دوں گا کہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کہ ہم کہاں سے صدقہ کریں۔ جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہیں ہے، آپ نے وہی صدقہ کر دینا ہے۔ یعنی جتنی توفیق ہے اتنا صدقہ کریں۔ نفلی صدقے کے اندر کوئی خاص تعین نہیں ہوتا کہ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے، جو بھی میسر ہے اس کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، صبح و شام استغفار کی تسبیح، یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ یہ عمل جو آگے میں بتاؤں گا آپ کو، اس عمل کو کرنے کے ساتھ بھی آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ویسے بھی استغفار کو
آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں ان کلمات سے ایک ایک تسبیح صبح و شام استغفار کی ضرور کیا کریں۔ استغفار کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ رزق کے بڑھانے کا، عطا کرنے کا۔ تو اس کو آپ نے اپنی پوری زندگی، یہ جو عمل ہے استغفار والا، اس کو ہمیشہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، فجر کے بعد آپ نے جو فجر کے معمولات ہیں، یعنی جو تسبیحات ہیں مسنون، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کے بعد جو معمولات ہیں ان کو آپ نے پہلے کر لینا ہے۔ ان معمولات کو کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے، پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کا کوئی خاص مسئلہ ہے، یعنی بسا اوقات اگر کوئی اپنی نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ کاروبار اگر نیا شروع کر رہے ہیں تو بھی اس کو کر لیں، باعث برکت ہوگا۔ اگر کاروبار میں آپ برکت کے لیے، اضافے کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یا اللہ اس آیت کی برکت سے میرا کاروبار بڑھ جائے، برکت آ جائے، ترقی آ جائے۔ تو آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ خصوصی طور کے اوپر رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان 21 دنوں میں آپ کے تمام مسائل جو رزق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ رزق اللہ رب العزت وہاں سے آپ کو دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جتنا کاروبار ہے وہ بڑھ جائے گا، اگر ملازمت نہیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ پھر آپ نے اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ نے صدقہ کو بعد میں بھی کرتے رہنا ہے، استغفار کی تسبیح آپ نے صبح و شام یہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن اگر 21 دن میں آپ کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا کہ میں جس مقصد کے لیے کر رہا تھا ابھی وہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا، تو پھر آپ نے 21 دن کے بعد بھی اس کو کرنا ہے، یعنی آپ 41 دن تک لے دیں۔ لیکن جتنے خلوص سے اور توکل سے آپ کریں گے اتنی جلدی اور اتنا زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑا مفید عمل ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری برکات اور بہت سارے فیوز چھپا رکھے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ ان فیوز کو حاصل کر سکتے ہیں، ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے جو برکات رکھی ہیں ان کو ہم کتنی حد تک اور کس طرح لے سکتے ہیں۔ جتنے توکل اور جتنے خلوص سے، تقوی سے ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں اتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔